الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ماہ رمضان کے شب و روز کیسے گزارے، اس عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ گزشتہ بیان میں یہ بات آپ سے میں نے کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا پیغام، یعنی ماہ رمضان کی جو خوشخبری ہے قرآن کریم میں جن الفاظ میں دی ہے، اگر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 82 تا 85 آپ پڑھیں تو اس میں بلکہ 86 بھی، تو اس میں یہ سارے جو خوشخبریاں ہیں اور اس میں جو آسانیاں ہیں ان سب کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ماہ رمضان آ گیا اور شروع دن سے آخر تک ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کی عبادات کو کم کر سکیں۔ کوئی تراویح میں اعتراض نکال رہا ہے، یہ تراویح ایسے نہیں ایسے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 20 نہیں ہے جی 8 ہیں، بعض لوگ تو 8 ہی نہیں پڑھتے۔ پھر نمازوں کے حوالے سے بھی اللہ ماشاء اللہ ہماری 5 نمازیں ہی پوری نہیں ہوتی، فرض نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، نوافل کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے۔ اچھا، لاسٹ جو میرا گزشتہ ہمارا موضوع تھا اس پہ یہ کلام ہوا تھا کہ ہمیں ماہ رمضان، دیکھیں انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، مثال عرض کر رہا ہوں، تو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ تو پتا ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ روزہ چیز کیا ہے، ذرا روزے کا پروٹوکول کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، جو اس کے معدہ خالی رہنے سے اس کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک پہ غور کیجیے کہ ایک انسان کے منہ سے نکلنے والی وہ ہوا جو کہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جس میں خوشبو نہیں ہوتی اور باوجود بدبو ہونے کے اللہ کو وہ اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اس کو ساری خوشبوؤں سے افضل قرار دے دیا، تو اس روزے کا کیا عالم ہوگا۔ اور مزید اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ روزہ کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روزہ یہ ایک وہ پیریڈ ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اس ایک خاص وقفے کے اندر، اس خاص دورانیے کے اندر انسان کیا کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اکیلا بیٹھا ہو، اس کے سامنے کھانے کی بے شمار حلال چیزیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، کیا کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ اور یعنی گویا کہ وہ اللہ کی حاکمیت کا احساس دلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی برا کام کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ ارے یہی بات تو اللہ کو پسند ہے، یہی چیز تو اس روزے کا ایک جو وائٹل پوائنٹ ہے نا، جو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تقویٰ آتا ہے، وہ تقویٰ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہر دم آدمی کو اللہ کی حاکمیت کا احساس رہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب نے مجھے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے، میں اس کے لیے روزے سے ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے روزے کو اس قدر اس کے ثمرات میں اضافہ کر دیا ہے کہ ایسے مطلب اس روزے کو باقاعدہ طور پر مکمل طور پر رکھنے سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہو گیا روزے کا پروٹوکول۔ اب اس رمضان کے اندر ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ یعنی وہ مہینہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس میں ایسے آسمان سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے کہ آدمی چھوٹی سی ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب 70 گنا، اگر فرض ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب 70 گنا، نفل نیکی کی تو نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صدائیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ ارے میرے پیارے اور میٹھے میرے معزز سامعین حاضرین، ذرا اس بات پہ غور تو کریں۔ اب کوئی بیوقوف نہیں ہوگا اگر مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آسمان سے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے
اور یہ 6 گھنٹے کے لیے ہوتی رہے گی، تو میرے خیال 6 گھنٹے ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہم کہیں گے 6 گھنٹے میں جتنا ہم اکٹھا کر سکتے ہیں ہم اس کو اکٹھا کر لیں۔ ارے یہی مثال تو روزے کی ہے کہ ماہ رمضان ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور ذرا سوچیں کہ رب نے، اچھا ایک مثال ہے، اللہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے، کسی کو بخشنا چاہے، کسی کو جہنم سے آزاد کرنا چاہے، تو کیا اسے کوئی روک ہے؟ یا وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں ابھی صرف یہ کروں گا، بعد میں یہ کروں گا، بعد میں یہ؟ ایسا تو نہیں ہے، جس کو چاہے ایک دم بخش دے۔ لیکن ماہ رمضان میں باقاعدہ 3 عشرے میں اس کی تقسیم کاری کی ہوئی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، اس لیے کہ رب کو رمضان اتنا پیارا ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، اور دوسرے عشرے میں مغفرت۔ اچھا یہ بھی بہانے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ بندوں کو نوازنے کے لیے واقعی جو ہے نا اس کی بہانے ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، یقیناً جس پہ اللہ رحمت کرے گا اللہ اسے عذاب نہ دے گا، یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب جس پہ اللہ جس کو بخش دے گا اس پہ بھی عذاب نہ ہوگا، اور جس کو اللہ جہنم سے آزاد ہی کر دے تو ظاہر اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو باتیں تینوں کا جو انعام ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اس ماہ رمضان کی ہی تو خوبصورتی ہے کہ اللہ نے اس میں عشرے بنا دیے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اور پھر روزے کا انعام دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کی جزا میں ہوں، وہ اجزا بھی، میں جزا ہوں۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنے دیدار سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے حاضرین اور میرے سامعین، کتنے ہم کم عقل اور نادان ہیں کہ جو اتنا بڑا پیکج ملنے کے باوجود ہم اس میں پھر بھی تراش خراش میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں، جی مولوی صاحب آپ نے روزے کو بہت سخت بنا دیا ہے، اتنی تو پابندیاں نہیں ہیں، مریض کو بھی چھوٹ ہے، فلانے کو بھی چھوٹ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل چھوٹ ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، لیکن سفر شرعی سفر ہو، اور اس سفر کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ آپ نے وہ سفر نصف النہار سے شروع کیا، یعنی صبح صادق سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا، تو اب آپ کا جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے گھر سے صبح نکلنا ہے 6 بجے، اس وقت آپ فجر پڑ چکے ہیں، تو اب روزہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ روزہ رکھ کر نکلیں گے۔ پھر اس کی جو شرعی مسافت ہے وہ بھی اس کی دلیل ہے کہ باقاعدہ وہ شرعی مسافر ہو، یعنی 92 کلومیٹر اس کا سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر فی زمانہ کمپیئر کریں تو آج کل اتنی سہولتیں ہیں، اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب بھی روزہ یہ اس وجہ سے روزہ چھوڑنا کوئی عقل والا کرے گا۔ دوسری بات، بیمار کو بھی رخصت ہے، ٹھیک ہے جی بیمار ہے، جب اس کو شفا ہو جائے تو یہ باقی دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے، اپنی گنتی جو پوری کر لے۔ اسی طریقے سے جس عورت کے ساتھ شرعی عذر کے دن چل رہے ہیں اس کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورے کر لے۔ یا ایسا بوڑھا، شرعی اصطلاح میں جس کو شیخ فانی بولتے ہیں، کہ یعنی اب اس کے صحت مندی کے چانسز نہیں ہیں، اب یہ روزے رکھے گا تو اس کی جان جو ہے وہ بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو اب اس شیخ فانی کو کیا کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے اور اس کے لیے روزے میں آسانی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ ساری آسانیاں دینے کے باوجود رب یہی فرما رہا ہے کہ اگر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ روزہ ہی بہتر ہے۔ ارے نادانو، کیا خبر ہمیں دوبارہ یہ ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، یہ بہاریں ملے یا نہ ملے، تو پھر ان بہاروں سے جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھانا چاہیے نا۔ آج چلو اتنی جان تو ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیا خبر دوبارہ رمضان کو ملے، صحت نہ ملے، تو لہٰذا اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ پھر ایک بہت بڑی بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، یعنی ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہ گویا مسلمانوں کو، مومنین کو مزید ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ارے رمضان کو کیش کروانا ہے تو قرآن سے کیش کرواؤ، قرآن کو پکڑ لو، قرآن سیکھ لو۔ اللہ، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ قرآن کو دیکھنا، یہ قرآن کو چھونا تو درکنار، ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثریت، ایک تعداد ایسی ہے، یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنے کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے کہ جو قرآن کو باقاعدہ مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتا ہے ہر بندہ تو قاری نہیں ہے، تجوید کے ساتھ، تجوید کے باقاعدہ قواعد کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو تجوید کے ابتدائی قوانین ہیں، یعنی جو مخارج ہیں، کم از کم وہ تو ٹھیک ہوں۔ ارے مخارج ہوں گے تو قرآن ہوگا نا۔
اب بعض لوگ اس پہ بھی مجھے اکثر جو ہے نا میسج کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو پڑھے نہیں، آپ تو قاری صاحب ہے، ہر بات تو قاری نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ کو کس نے روکا؟ قرآن سیکھنے سے کس نے روکا آپ کو؟ آپ قرآن سیکھیں. کون نہیں سکھاتا؟ دعوت اسلامی سکھاتی ہے. آپ دن کو سیکھیں، رات کو سیکھیں. آپ کے پاس جو وقت ہے آپ کی دعوت اسلامی آپ کو اس وقت میں سکھائے گی. ارے کیوں نہیں سکھاتے قرآن؟ ہم کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. اچھا اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جی اللہ قبول کرنے والا ہے، آپ ذرا سختی نہ کریں. تو اب مجھے اس بات کا جواب دیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے انگریزی زبان بولنی ہے لیکن انگریزی آپ نے پنجابی میں بولنی ہے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ سننے والے آپ کی مذاق اڑائیں گے یا آپ کی فخر کریں گے؟ اسی طریقے سے اب جو لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جی اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ صرف مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مثال سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں. اب مخارج کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب ہمارے جو دیسی زبان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ. اب کل میں اور قل میں فرق ہے. میں نے قل کہا تو اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے. اب ایک نے قل کہا تو قل کا مطلب ہے کھا لیجئے. اب سوچیں کہ ترجمہ کہاں، معنی اس کا کہاں جاتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھیں کہ آیت کا معنی چینج ہو جائے، اس کی معنی تفسیر چینج ہو جائے تو یہ قطعاً حرام ہے. اس پہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے. ارے نادانوں، کم از کم یہ نیت کر لیجئے کہ اب کی رمضان چلے ہم قرآن سیکھ لیتے ہیں.